رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام: لا ینال العبد نعمۃ الا بفراق اخری۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی الہی کے وسیلے یا ذریعے یا کی وجہ سے جو چیزیں ہماری زندگی میں ہم کو ملتی ہیں یا ہمیں حاصل ہوتی ہیں، وہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ تقوی الہی کے وسیلے سے یا اس کی بنیاد پہ جو چیزیں ملتی ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو کمال کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تقوی الہی کے نتیجے میں ایک بہت واضح کلیئر جو چیز ہم کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ پہ بھروسہ، جسے کہتے ہیں توکل، اپنے امور کا اللہ کے حوالے کرنا۔ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم: افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ہم اپنے امر کو اللہ کی طرف تفویض کرتے ہیں، اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ابھی ہم کو خود اس موضوع پہ گفتگو، کیونکہ یہ وسیع موضوع ہے، اس پہ اگر گفتگو کی جائے تو کافی وقت چاہیے اس کے لیے، لیکن یہ اہم ہے کہ توکل یا اپنے امور کو اللہ کے حوالے کرنا، اللہ پہ بھروسہ، یہ بہت اہم ہے ہماری زندگی میں۔ اگر یہ چیزیں ٹوٹتی ہیں تو پھر اس کی جگہ وہ غلط چیزیں لیتی ہیں کہ جو ہماری زندگی کو برباد کرتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو بھی پراپر طریقہ ہے، سسٹم ہے، اس سسٹم پہ عمل کرے اور پھر اس کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے۔ جو بھی نتیجہ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور بہتر ہوگا۔ انبیاء کی، ائمہ کی، اہل بیت کی سیرت دیکھیں تو ان کی روش یہی تھی۔ انہوں نے اپنی کوشش کی، باقی چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ جو بھی نتیجہ ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ صحیح طریقہ ہے کون سا کہ جس پہ ہم عمل کر کے پھر نتیجے کو اللہ کے حوالے کریں۔ غلط طریقے پہ عمل کر کے تو نتیجے کو اللہ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ایک انسان گیا چوری کرنے اور اس کے نتیجے کو اللہ کے حوالے کرے کہ اگر اللہ نے چاہا تو نہیں پکڑے جائیں گے۔ خوب اللہ کیوں چاہے نہیں پکڑے جائیں؟ تو غلط طریقے پہ عمل کر کے نتیجے کو تو اللہ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ صحیح طریقے پہ عمل کر کے نتیجے کو اللہ کے حوالے۔ وہ صحیح طریقہ یہ نظام پروردگار ہے، اللہ کا سسٹم، اس پہ انسان عمل کرے۔ وہ بعض اوقات مشکل یہاں پہ ہوتی ہے کہ جب انسان اس نظام پہ عمل کرتا ہے تو بظاہر اس کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہا ہے یا وہ ہم سے دور ہے۔ اس جگہ پہ اپنے اوپر کنٹرول کرے، اس نظام کو ہاتھ سے نہ جانے دے، تو پھر جو اللہ نتیجہ دے گا وہ نتیجہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ مختلف چیزوں میں ہے، صرف مالی دنیا میں نہیں ہے، رزق میں، مال میں، اس میں بھی ہوتا ہے نا۔ بعض اوقات انسان پیسہ کمانے گیا اور دیکھا کہ جس حساب سے وہ چاہتا ہے اس حساب سے نہیں آ رہا ہے، تو پھر وہ تھوڑا سا دائیں بائیں شروع کرتا ہے، بے ایمانی شروع کرتا ہے۔
تو نہیں، وہ پھر صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان کے دوسرے معاملات ہیں، کسی سے دوستی، مخالفت، حق بیانی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، مظلوم کی حمایت کرنا، یہ بہت سارے کام انسان اس لیے نہیں کر پاتا ہے کہ جب وہ آگے بڑھتا ہے تو جو نتیجہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ نتیجہ ہمارے لیے نقصان دہ، ہمارے حق میں نہیں ہے، اور یہ اس لیے سوچتا ہے کہ اس کو اللہ پہ توکل یا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو اللہ پہ بھروسہ ہو جائے، توکل ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب جو نتیجہ ہوگا اس کا اللہ مالک ہے۔ اب سسٹم بتاتا ہے کہ کس موقع پہ آواز اٹھائیں، کب اٹھائیں، کیسے اٹھائیں، وہ تفصیلات اپنی جگہ پہ ہیں۔ لہٰذا تقوی الہی کے نتیجے میں بہت اہم چیز جو ہم کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے امور کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھ جاتے ہیں اور اللہ سے نتیجے کی امید اور توقع رکھتے ہیں۔ بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ ہم اپنے نتیجے کی امید اللہ سے ہی رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہ جس جملے کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ وہ مسلسل امام کا وہ کلمہ یا کلام ہے کہ جس پہ گفتگو چل رہی ہے۔ ہم ایک مرتبہ وہ مکمل ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں تاکہ اس گفتگو کی فضا میں آ جائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں وہ نشانہ ہے کہ جس پہ ہر وقت موت اپنے تیر چلاتی رہتی ہے، اور وہ مصائب کی غارت گری کا نشانہ بنا رہتا ہے۔ یہاں پہ ہر گھوٹ پہ اس کے لیے اچھو ہے، یعنی یہ گلے میں پھنستا ہے، اور ہر لقمہ گلے میں ایک پھندا ہے۔ انسان ایک نعمت کو حاصل نہیں کرتا مگر یہ کہ دوسری ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور زندگی کے ایک دن کو نہیں حاصل کرتا یا اس کا استقبال نہیں کرتا یا ایک دن میں داخل نہیں ہوتا مگر یہ کہ دوسرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ہم موت کے مددگار ہیں اور ہمارا نفس ہلاکت کا نشانہ ہے۔ ہم کہاں سے بقا کی امید کریں ان حالات میں، جبکہ دن و رات ہم نے کسی بھی عمارت کو اونچا نہیں کیا، یعنی اپنے آپ کو ہم نے بلڈ اپ نہیں کیا، اپنے آپ کو ہم نے بنایا نہیں، مگر یہ کہ نہ یہ کہ صرف نہیں بنایا بلکہ حملہ کر کے اس کو منہدم کر دیتے ہیں ہم، اور جو کچھ بھی ہم جمع کرتے ہیں اس کو بکھیر دیتے ہیں۔ در واقع اس کلام میں مولا کائنات نے دنیا کا جو واقعی چہرہ اور جو دنیا کا انجام ہے، نتیجہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دنیا بے وفا ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے، اور اس میں طرح طرح کی مشکلات کا انسان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے 2 پوائنٹ یا 2 جملوں پہ بات ہو چکی ہے، آج ہمیں تیسرے جملے پہ بات کرنی ہے، وہ یہ کہ لا ینال العبد نعمۃ الا بفراق اخرى، بندہ یا انسان ایک نعمت کو حاصل نہیں کرتا مگر یہ کہ دوسری ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جو دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں، انسان ایک دوڑ ہوتی ہے نا، یہ لے لیں، وہ لے لیں، یہ حاصل کر لیں، وہ حاصل کر لیں، اس سے متعلق امام ایک بہت اہم عبرت یا بہت اہم واقعیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ ایک نعمت کو لیں گے تو دوسری ہاتھ سے نکل جائے گی، بعض اوقات اس کے ہاتھ سے نکلے ہوئی ہے، آتی ہی نہیں، اور بعض اوقات اگر نہیں بھی لیں گے تب بھی جو جانا ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر انسان کے مثلاً اولاد نہ ہو تو بہت پریشان ہوتا ہے، پھر جب اولاد ہوتی ہے تو اب دوسری پریشانیاں آ جاتی ہیں، اس کی تربیت کرنا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، اس کو بہتر ماحول فراہم کرنا ہے، بہترین تعلیم فراہم کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر حال میں انسان کسی نہ کسی
مشکل میں کسی نہ کسی مسئلے میں گھرا ہی رہتا ہے، تو ایک نعمت آئی تو دوسری بہت ساری نعمتیں اس کے ہاتھ سے ان کاموں کے لیے نکل گئیں۔ لہٰذا جب اللہ یہ نعمتیں ہم کو دیتا ہے تو اس کے ساتھ میں بہت زیادہ مشکلات، پریشانیاں، بہت ساری چیزیں۔ مال دنیا میں انسان کے پاس اگر کوئی مثلا ایسی چیز ہے جو انسان چاہتا ہے نہیں ہوتی تو دوڑ بھاگ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے، تو اس سے متعلق بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں، دوسری نعمتیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ شہرت مل گئی اس کو تو اس کے لیے بہت سارے وسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بہت ساری دقتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یا دوسرے طرح سے دیکھیں کہ مثلا انسان اگر بیمار ہوا تو اب شفا کے لیے کیا کرے گا؟ صحت کے لیے جائے گا، ڈاکٹر کو دکھائے گا، علاج کرائے گا، دوڑ بھاگ، یہ مشکل سامنے آئی، پیسہ خرچ ہوا تو اب اس کو صحت ملی، ایک نارمل جو طریقہ ہے۔ اگر انسان یہ چاہے کہ بڑی سے بڑی بیماری ہو اور پیسہ بھی خرچ نہ ہو اور ٹھیک بھی ہو جائے تو یہ اتفاقی ہو سکتا ہے، لیکن جو سسٹم ہے اس کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو اس صحت کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اس پیسے کی نعمت کو اس نے خرچ کیا۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے کہ کہیں ایک چیز جب خرچ ہوتی ہے تو دوسری ملتی ہے، کہیں حالات ہی یہ ہوتے ہیں، جیسے وہ اولاد کی مثال ہے کہ جب ایک نعمت آتی ہے تو دوسری اپنے آپ چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ خود بخود چلی جاتی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اس کے عوض میں انسان کے پاس نعمت آئے۔ در واقع دنیا کی نعمتوں کا مزاج ہی یہی ہے کہ وہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ انسان غور و فکر کرے، قرآن مجید نے یا روایات نے ہم کو جو بہت زیادہ غور و فکر کے لیے دعوت دی ہے وہ یہ بہت سارے امور ہیں۔ بچپنے سے اب تک جو بھی نعمتیں ہمارے پاس آئی ہیں، اگر وہ ساری نعمتیں آج ہوتی تو شاید انبار ہوتا، ہو سکتا ہے ساری نعمتیں ہم کو یاد بھی نہ ہوں، لیکن آیا وہ ساری نعمتیں آج ہیں ہمارے ہاتھ میں؟ نہیں ہے وہ آج ہمارے ہاتھ میں۔ غور و فکر اگر ہم کریں، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی کا سکون، جو دنیاوی مادی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے پاس نہیں ہے۔ مثلا خود صحت، جوانی یا خود بچپنے کا جو عالم، ہم نے کچھ نہیں خرچ کیا لیکن جب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ابھی دوبارہ واپس نہیں آئے گا، یہ بغیر کسی اس کے کہ ہم نے کچھ لیا ہو اس کے عوض میں چلا گیا۔ حالات نے اس کے عوض میں ہم کو، بچپنے کے عوض میں ہم کو نوجوانی دی، نوجوانی کے عوض میں جوانی دی، جوانی کے عوض میں بڑھاپا دیا، آگے بڑھیں گے تو زندگی کی عوض میں موت ملے گی، یہاں پہ ہم کو اختیار نہیں ہے۔ تو یہ کسی بھی اعتبار سے کیوں نہ ہو یہ نعمتیں جانے والی ہیں، جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو سکون ہم کو بچپنے میں تھا وہ جوانی اور بڑھاپے میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت انسان کے پاس فکر نہیں ہے، ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ ابھی ذمہ داریاں آ گئیں تو بہت کچھ اس کو غور و فکر کرنا ہوتا، بہت کچھ سوچتا ہے وہ۔ تو ایک نعمت آئی تو دوسری ہاتھ سے نکل گئی، اور یہ نکلنے کے الگ الگ انداز ہیں کہ جو ہم نے بعض اس کے مراحل آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ لیکن دوسری طرف سے انسان کا مزاج کیا ہے؟ انسان یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اس کے ساتھ، اس کے پاس ہو، ساری نعمتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ انسان ان نعمتوں سے دل لگا لیتا ہے، اور وہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ نعمتوں سے دل لگا لیتا ہے تو پھر ان نعمتوں کے جانے پہ کیلکولیشن کرتا ہے، اور اس کو اگر ایسا لگتا ہے کہ نقصان ہے یا لاس ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک الگ مسئلہ ہے دنیاوی نعمت کے لیے، صرف دنیاوی نعمت کے لیے زہد، کہ انسان بہت زیادہ دنیاوی نعمتوں سے دل نہ لگائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو انسان اس سے دل لگا لیتا ہے، جانے پہ پریشان ہوتا ہے، خوب معلوم ہے نعمت نہیں رکنے والی ہے، تو اتنا اس سے دل لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے اتنا پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ جب انسان بعض اوقات جب نعمتوں کو خرچ کرتا ہے تو کہیں پہ کیلکولیشن کرتا ہے، کہیں پہ جب انسان کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے تو انسان ایسی جگہوں پہ نعمتوں کو خرچ کرتا ہے کہ جس کا جو عوض آ رہا ہے وہ معقول نہیں ہوتا ہے، جو عوض آ رہا ہے وہ معقول، مثلا یہی پیسہ ہے، دولت ہے، بعض اوقات انسان خرچ کرتا ہے صحت مل جائے زندگی کے آرام کے لیے۔ بعض اوقات جس کلچر کی طرف دنیا ہم کو لے کے جا رہی ہے اس کلچر میں
یہ دولت انسان اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کے اور جو اس سے کمتر ہے اس کے بیچ میں فرق محسوس کرا سکے. تو اب یہاں پہ نعمت کے عوض میں اس نے کیا لیا؟ جو لیا یہ نعمت ہے. یہ ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے کہ جس پہ ائمہ کی سیرت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، کہ انسان مال کی بنیاد پہ کیا کسی کو کمتر محسوس کر سکتا ہے؟ کیا اس فرق کو شو کر سکتا ہے سامنے، یا ایسا فرق بنا سکتا ہے کہ فرق ہے؟ لیکن اگر آج آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑے پیمانے پہ صرف اس مسئلے پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ دکھانے کے لیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کا مزاج ہوتا ہے کہ مثلا جو کام سب کریں گے وہ ہم نہیں کریں گے تاکہ دوسروں میں ہمارے درمیان ایک فرق رہے. بعض اوقات انسان اس سے ہی بدتر خواہشات کے لیے نعمتوں کو خرچ کرتا ہے. خوب اللہ کی نعمت ہے، ملی ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ اس کو خرچ کرتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ان نعمتوں کو خرچ کرتا ہے. یہ اور بدتر ہے. تو اب جب یہ طے ہو گیا کہ نعمتیں جانے والی ہیں، نعمتیں رکنے والی نہیں ہیں، تو عقل مندی یہ ہے کہ جو جانے والی نعمتیں ہیں اس کو ایسی جگہ پہ خرچ کیا جائے کہ جس کے عوض میں وہ نعمتیں حاصل ہو جائیں کہ جو رکنے والی. عقل مندی یہ فنا ہونے والی چیز کو ایسی چیز میں عوض کر لیا جائے کہ جو باقی رہنے والی چیز ہے. مالی اعتبار سے وہ لوگ کی جو اقتصاد کے ماہرین ہیں وہ انسان کے پیسے کے بچانے کے لیے اس طرح کے مشورے دیتے ہیں نا، کہ اگر آپ مثلا پیسے رکھیں گے تو دن بدن جو اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے اس کے حساب سے یہ پیسے اپنے آپ کم ہو رہے ہیں. اگر ایک انسان مثلا 10,000 روپے رکھے ہے تو جیسے جیسے اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے یا مہنگائی بڑھ رہی ہے تو فیگر کے اعتبار سے وہ 10,000 رہے گا لیکن ویلیو اس کی کم ہو جائے گی. ایک سال پہلے ہم 10,000 میں جو لے سکتے تھے وہ ایک سال بعد نہیں ہو سکتا ہے، ممکن نہیں. تو یہ نعمت کم ہوئی. تو بتاتے ہیں کہ نہیں، اس کے عوض میں آپ مثلا اس جگہ اس کو انویسٹ کر لیں، فلاں جگہ انویسٹ کر لیں تو اس کی ویلیو باقی رہے گی. مالی اعتبار سے یہ چیز بہت رائج ہے. نعمتوں کے اعتبار سے یہ چیز اور اہم ہے کیونکہ یہ نعمتیں ہمارے ہاتھ سے جانے والی ہیں. ان نعمتوں کو ایسی چیز میں ہم تبدیل کر لیں کہ جو باقی رہنے والی. وہ کون سی نعمتیں؟ اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی نعمتوں کے بدلے میں آخرت کی نعمتوں کو حاصل کر لے، اخروی نعمتوں کو لے لے. انسان فنا ہو جانے والی نعمتوں کے عوض میں باقی رہنے والی نعمتوں کو حاصل کر لے. اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہو، پروردگار کی راہ میں قربانی دینے لگے. یہ وہ طریقہ ہے کہ جہاں پہ، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں انسان دینا، خرچ کرنا، قربان کرنا، یہ روش اپنا لے. تو اب یہ جو بھی نعمت جاری، چونکہ یہ اللہ کے حوالے کر رہا ہے لہٰذا یہ باقی رہنے والی ہے، اور حالات اور ضروریات کے اعتبار سے اللہ ہم کو جو ہماری جیسی جہاں پہ ضرورت ہوگی اس اعتبار سے ہم کو عطا کرے گا. کیونکہ جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے، یہ بات جو ہم کو بتائی گئی ہے کہ ہم کو آخرت میں نہیں، جب دنیا میں بندے کو ضرورت ہوتی ہے تو اللہ دنیا میں بھی اس کا عوض دیتا ہے اور آخرت میں تو یقیناً دے گا ہی دے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد ہم، چونکہ ایک یہ ذہنیت بنائی جاتی ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہم کو مل رہا ہے وہ کیش ہے اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کریں گے وہ ادھار ہے، لہذا فی الحال کیش لے لو، ادھار کو چھوڑو. یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فکر ہے کہ جو ہمارے درمیان رائج کی جاتی ہے. جو کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اللہ اس کا عوض ہم کو آخرت میں تو دے گا ہی، یقینی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا عوض ہم کو دے گا اور ملے گا. بس طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب ہم چاہیں تو مل جائے، وہ یقیناً صحیح وقت نہیں ہے. لہذا جب اللہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے، اللہ کی نگاہ میں صحیح وقت ہوتا ہے، تب اللہ ہم کو وہ عوض دیتا ہے. لہذا یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ کوئی بھی نعمت جب آتی ہے تو دوسری نعمت چلی جاتی ہے. یہ اصل بنیادی فکر جو امام ہم کو دینا چاہتے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں رہے تو ہم پھر یہ سیکھ جائیں گے کہ ان نعمتوں کے ساتھ ہم کیسے زندگی گزاریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر
فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقیہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں سب سے پہلے آج کی اور اس ہفتے کی جو اہم ترین مناسبت ہے، بعض روایات کے اعتبار سے آج یہ جو تاریخ ہے، یعنی 3 جمادی الثانیہ، یہ بعثت الرسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شہادت کی تاریخ۔ اس سے پہلے ایک بعض روایات کے اعتبار سے وہ تاریخ تھی اور بعض کے اعتبار سے یہ ہے۔ البتہ روایات میں ان دونوں کے علاوہ بھی بعض تاریخیں ہیں کہ جو بی بی کے شہادت کی تاریخیں روایات میں ذکر ہوئی ہیں، لیکن یہ 2 تاریخیں زیادہ مشہور ہیں۔ آپ سب کے خدمت میں اس عظیم مصیبت کی تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ صدیقہ طاہرہ کے اس مصیبت اور اس قربانی یا احتجاج یا قیام سے بہت اہم باتیں یا اہم نکات، اہم پوائنٹس ہیں کہ جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ائمہ نے جو بھی اپنی جان کی قربانی دی ہے، تو سب سے پہلا اور بہت سیدھا سوال یہ ہے کہ یہ جان کی قربانی، اتنی بڑی مصیبت کیوں برداشت کی؟ یہ قربانی کیوں دی؟ کسی چیز کے بچانے کے لیے قربانی دی ہے۔ آیا وہ چیز آج ہمارے درمیان باقی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ چیز بچی ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ ہم اس قربانی میں جو بھی ظلم ہوا ہے، مصیبتیں ہوئی ہیں، اس پہ ہم کو افسوس ہونا چاہیے۔ حتماً ویسے بھی ہوگا، یہ جذباتی چیزیں ہیں، محبت سے اس کا تعلق ہے، عقل سے تعلق ہے، ہر چیز سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن اگر وہ سرمایہ ہی نہیں بچا ہے کہ جس کو بچانے کے لیے اہل بیت نے اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، تو پھر ہم کو اپنی اس محبت، غم منانے کی جو شکل، ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم غم منا کس چیز کے لیے رہے۔ اور پھر یہیں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے کہ اہل بیت کی زندگی یا قربانی کے فلسفے کو
ہدف و مقاصد کو ہم دیکھنا شروع کریں کہ کس راستے میں اور کس بنیاد پہ یہ قربانی دی ہے، کیا بچانا چاہتے تھے اہل بیت۔ اہل بیت کی نگاہ میں، یعنی بالخصوص یہ جو آج کی تاریخ ہے، صدیقہ طاہرہ کی نگاہ میں وہ چیز اتنی اہم تھی کہ بی بی نے اس کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیں۔ اس میں مختلف جہاز سے بعض چیزیں ہم نے الگ الگ ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، آج بھی بعض نکات اس میں سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک اس جہت سے ہم بی بی کی قربانی کو دیکھ یا سمجھ سکتے ہیں کہ بی بی نے دنیاوی نظام کے مقابلے میں آخرت کے نظام کو اہمیت دی ہے۔ جو لوگ حکومت پہ آئے تھے نا، یہ بات نے عرض کی اس سے پہلے بھی ذہن میں رہے کہ جیسے ہی جو وہ لوگ حکومت پہ آئے فوراً بی بی نے قیام کیا۔ یعنی ابھی وہ جو ہمارے یہاں جس کو ہم لوگ عام طور سے دینداری کہتے ہیں نا، مثلا ہمارے یہاں کی جو دینداری وہ محدود ہے، نماز، روزہ، حج، تلاوت، دعا نا، ایسا نہیں کہ نہیں دینداری ہے، یہ دینداری اور اہم ہے۔ نماز اول وقت ہو، بہترین خشوع و خلوص کے ساتھ ہو، تلاوت قرآن مجید کی ہو، روز ہو، دعائیں ہوں، سب کچھ اہم ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن صرف اتنے کو دینداری نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو جس وقت بی بی نے یہ قربانی دی ہے اس وقت اس میں سے کسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اقتدار پہ آئے بی بی نے قیام کیا، کہ جو ڈائریکٹ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ غلط حکومت، غلط اقتدار اور غلط نظام کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جس نظام اور سسٹم کو لے کے آئے تھے، بی بی نے اس نظام کے مقابلے میں قیام کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی چیز کے مقابلے میں قیام ہوتا ہے تو پھر قیام کرنے والے کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو اس کی جگہ پہ وہ لانا چاہتا ہے۔ بی بی کے پاس کیا تھا؟ بی بی کے پاس الہی نظام تھا، اللہ کا بھیجا ہوا، اور اسی کی طرف بی بی نے اشارہ کیا، وَطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ہماری اطاعت ملت کے لیے نظام ہے اور سسٹم ہے، یہ الہی سسٹم کو۔ اب آج اگر ہم لوگوں کی زندگی میں وہ الہی نظام باقی ہے تو بی بی نے جس مقصد کے تحت قیام کیا تھا وہ مقصد باقی ہے، زندہ ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں وہ الہی نظام باقی نہیں رہ گیا اور اس کے بعد ہم بی بی کا غم منا رہے ہیں، منانا چاہیے، لیکن اگر یہ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں اور غم منا رہے ہیں تو پھر تھوڑا تعجب کی چیز ہے کہ یہ کس بنیاد پہ ہے، مقصد کیا ہے اس کا، اس کے پیچھے کا فلسفہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غم منانا چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غم کے فلسفے پہ غور و فکر کر کے اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے، تاکہ یہ طے ہو کہ اس غم کے پیچھے، اس قربانی کے پیچھے، اس شہادت کے پیچھے کا فلسفہ کیا ہے۔ وہ فلسفہ معاشرے میں زندہ ہونا چاہیے۔ خود بعض پوائنٹس ہم یہاں پہ پوائنٹ کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ کہ جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دنیاوی نظام کے مقابلے میں الہی نظام، یہ انسان کی ذاتی و فردی زندگی سے لے کے جتنے اور بڑے پیمانے تک، حتیٰ حکومت اور کائنات اور دنیا تک ہم چلے جائیں، اور یہ بات آپ بہتر محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑا ایک اختلاف چل رہا ہے وہ اسی نظام کا چل رہا ہے، سسٹم کا چل رہا ہے۔ خوب ابھی اس کو نہیں چھیڑیں گے، اس لیے کہ وہ ایک الگ موضوع اور تفصیلی موضوع ہے۔ دوسری چیز کہ جو صدیقہ طاہرہ نے اپنے قیام سے ثابت کیا ہے کہ اگر حق کا مطالبہ کسی معاشرے میں ختم ہو جائے تو حق اس معاشرے سے نابود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہیں پہ اگر حق مارا جا رہا ہے، کہیں پہ اگر حق کو ضائع کیا جا رہا ہے تو اس کے مطالبے، یعنی اس کو طلب کرنا، چاہنا، یہ کلچر معاشرے میں زندہ رہنا چاہیے، ورنہ حق ختم ہو جائے گا، لوگ اس کو حق ہی نہیں سمجھیں گے۔ بعض اوقات کوئی انسان مثلا اگر کسی کے پاس کسی کی مسلسل اس کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو سامنے والا جب ٹوکتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارا اختیار نہیں، اور اگر نہیں ٹوکتا ہے، یہ ظلم کرتا رہتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اس کو ایسا لگتا ہے ظلم کرنے والے کو کہ ظلم کرنا ہمارا حق ہے۔
لہٰذا ایک عرصے کے بعد اگر اس کو احساس ہوا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ بھائی کیوں منع کر رہے ہو تم، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ ناانصافی کر رہا ہے، یہ ظالم جو ہے اس کے مظلوم کے حق کو چھین رہا تھا، اور ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مظلوم ظالم کے حق کو اب چھین رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیزیں معاشرے میں ذکر نہ ہو، بیان نہ ہو، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا حق کا مطالبہ، اس کو طلب کرنا، اس کو چاہنا، یہ ہونا چاہیے، ورنہ اگر یہ نہیں ہوگا تو خود حق معاشرے میں اس کا نام و نشان نہیں بچے گا اور وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی حق کو حاصل کرنے کے لیے آواز نہ اٹھائے، اس کو طلب نہ کرے، تو ایسی صورت میں پھر ظلم دین کا جز بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گزری ہوئی تاریخوں میں جو بھی اقتدار پہ آئے، جو افراد آئے، جب آہستہ آہستہ ان سے حق کا مطالبہ نہیں کیا گیا، ظاہر سی بات ہے کہ مطالبہ کرنے والے بہت محدود لوگ تھے، وہ محدود جگہ پہ تھے، لیکن دوسری جگہوں پہ جہاں پہ تھے یا اسی جگہ پہ محدود افراد کے باہر کے دائرے میں وہ لوگ مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ جو لوگ اقتدار پہ تھے، جب یہ ظلم کرتے تھے تو یہ ظلم اس وقت دین کا حصہ بن گیا تھا۔ اس ظلم کو ہم کئی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ غلط لوگ دوسرے کے عہدے پہ بیٹھ گئے تھے، اور ان کا یہ دوسرے کے یعنی مولا کائنات یا ائمہ کے عہدے پہ بیٹھ جانا، یہ جو اتنا بڑا سب سے بڑا ظلم یہی ہے۔ یہی ظلم دین کا جز بن گیا تھا۔ لوگ دین کو اسی سے پہچان رہے تھے۔ مولا کائنات کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، چاہے وہ رسول کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے فوراً بعد کے مراحل ہوں، یا آپ کی ظاہری خلافت کے بعد کے مراحل ہوں، یا بعد کے جو ائمہ کے مراحل، لوگ جو مقابلے میں افراد حکومت پہ تھے ان کی حکومت کو دین کا حصہ سمجھتے تھے، اور بعض اوقات لوگ اس حد تک بے دین ہو گئے تھے کہ وہ ائمہ کی طرف سے جو احتجاج یا جو مطالبہ تھا اس کو دین کے خلاف سمجھ رہے تھے۔ تو اگر حق کا مطالبہ نہیں ہوگا تو پھر ظلم دین کا جز بن جائے گا۔ حتیٰ آج بھی ظلم کے خلاف جب آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے تو بہت سارے ماحول میں، بہت ساری فضا میں ظلم کو دین کا حصہ سمجھا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے۔ جو خالص اسلام ہے، جو واقعی اسلام ہے، اس کو لوگ نہیں پہچانیں گے۔ حقیقی اسلام کو وہ آج نہیں پہچانتے ہیں لوگ۔ حقیقی اسلام کو اپنی سہولیت کے حساب سے جو اسلام ہے، اپنے آرام کے حساب سے اسلام ہے، وہ اسلام کی جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وہ اسلام کی جو حق کی حمایت میں آواز اٹھاتا ہے، وہ اسلام کی جو باطل کے مقابلے میں آواز اٹھاتا ہے، وہ اسلام کی جو بے سہارا اور محروم افراد کی حمایت میں آواز اٹھاتا ہے، وہ اسلام نہیں لوگ پہچانتے ہیں۔ اس اسلام سے لوگ دور ہیں، اور نتیجے میں جو ایک ولایت کا کانسیپٹ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بی بی کے قیام سے بعض اہم پوائنٹ ہیں کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ خوب، بعض چیزیں جو موجودہ حالات کے اعتبار سے ہیں بہت جلد آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے بہت سے جگہوں پہ منعقد کیا، یعنی شرکت کی، شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی مہندس، اور شہید آیت اللہ شیخ نمر، اور ساتھ میں دوسرے شہداء کے متعلق جو پروگرامز منعقد ہوئے، برسی ہوئی اس میں، اور پوری دنیا میں یہ پروگرام منعقد ہوئے۔ یہ برسی کے اعتبار سے ہم لوگوں نے اس کو دیکھا، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ وہ شہداء ہیں کہ جو اس پیمانے پہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہوں پہ شیعوں کے باہر دوسرے مسلمانوں نے اس میں شرکت کی یا اس غم کو منایا، حتیٰ بعض جگہوں پہ نان مسلم نے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کسی مذہب و ملت کے تفریق کے، کسی فرق کے، لوگوں نے اس غم کو، یا یوں کہا جائے کہ اس شہادت کی برسی کو منایا، کہ جو ایک بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے اس حق کو دنیا کے اس پس منظر میں دیکھتے ہوئے۔ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ کہ بہت تیزی سے حق لوگوں کے سامنے پیش ہو رہا ہے، جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے جو نتائج ہیں، دشمن جو نتائج چاہتا تھا اس کے برعکس سامنے آ رہے ہیں۔ دشمن یہ چاہتا تھا کہ ان کو مار کے ختم کر دیں گے، لیکن
ختم نہیں ہوا، اور تیزی سے قاسم سلیمانی جس مشن اور جس فکر پہ آگے بڑھ رہے تھے وہ معاشرے میں اور دنیا میں پھیل رہی ہے۔ سوال اس بات کا کہ امریکہ نے قاسم سلیمانی کے اس مشن کو ختم کرنے کے لیے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو ختم کیا ہے۔ اب یہ جو ماحول پیدا ہو رہا ہے، امریکہ اس کو کیسے ختم کرے گا؟ ایک پوائنٹ یہ کہ امریکہ اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ کوشش کرے گا، جس کی کوشش اسی اعتبار سے ہے کہ پھر وہ نگیٹو پروپیگنڈا، افواہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جس طریقے سے اس مشن میں امریکہ بری طریقے سے ذلیل ہوا ہے، ناکام ہوا ہے، اسی طریقے سے اس مشن میں بھی ذلیل اور ناکام ہوگا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بہت بڑی عبرت جو پوری دنیا کے لیے ہے وہ یہ کہ دنیاوی اور مادی طاقتوں کی بے بسی صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ اس مشن کے مقابلے میں، اس روحانی طاقت کے مقابلے میں، روحانی قیام کے مقابلے میں مادی طاقتوں نے جب چاہا کہ اس کو ختم کر لیں تو مادی طاقتوں کا میدان، اس کی فیلڈ محدود ہوا کرتی ہے، وہ محدود فیلڈ تک اپنی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب وہ کوشش کرتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو جس کے اوپر ہم حملہ کر رہے ہیں یہ ہم سے بھی بہت ہی محدود ہے۔ یہی سوچ کے تو امریکہ نے حملہ کیا تھا، ایک حملے میں ختم کر دیں گے، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو میدان تھا یہ زیادہ وسیع ہے، لہٰذا مادی طاقتوں کا میدان بہت محدود ہوتا ہے، روحانی اور الہی طاقتوں کا میدان بہت وسیع ہوتا ہے۔ ظالم کا میدان محدود ہوتا ہے، مظلوم کا میدان وسیع ہوتا ہے۔ باطل کا میدان محدود ہوتا ہے، حق کا میدان وسیع ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی ان دونوں میں مقابلہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ایسا لگے کہ ظالم یا باطل یا یہ مادی طاقتیں جیت رہی، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ نتیجہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے مظلوم کے حق میں ہے، جو حق پہ ہے اس کے طرف ہے، اور جو الہی اور روحانی راستے پہ ہے اس کے طرف ہے۔ رہبر معظم کا ایک بہت خوبصورت جملہ اس موقع پہ سامنے آیا ہے کہ قاسم سلیمانی زندہ رہنے والی حقیقت کا نام ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اہل بیت کے راستے پہ لگا دیتا ہے تو چونکہ اہل بیت زندہ رہنے والے ہیں، لہٰذا اس راستے پہ چلنے والے بھی زندہ رہتے ہیں، ان کو کوئی مار نہیں سکتا۔ آخر میں بہت جلدی سے خود یمن کے جو حالات ہیں ابھی موجودہ، آپ نے کچھ دنوں پہلے دیکھا ہوگا کہ یمن کی فوج انصار اللہ نے امارات کے ایک شپ پہ قبضہ کیا ہے کہ جس میں ٹینک، بختربند گاڑیاں اور ہتھیار تھے۔ یہ ایسا شو کیا جا رہا تھا کہ یہ شپ ہاسپٹل کا سامان اور دواؤں کو لے کے جا رہی ہے ہیلپ کے لیے۔ جب اس پہ قبضہ کیا گیا اور اس کو دیکھا گیا تو اس کی حقیقت کھل کے سامنے آئی ہے۔ تو جہاں پہ ایک طرف سے دنیا کی مکاری، عیاری، چال بازی سامنے آئی ہے، وہیں پہ دوسری طرف سے یہ حقیقت بھی سامنے آ رہی ہے کہ یمن جیسا چھوٹا سا ملک، یہی جو بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، اتنے سارے بڑے بڑے ملک مل کے یمن کے مقابلے میں، ہے نا، اصولاً مادی اعتبار سے اگر اس کا فیصلہ دیکھا جائے تو یہ جنگ کچھ دنوں سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے تھی، ایک ہفتے کے اندر اس کا نتیجہ آنا چاہیے تھا، لیکن ایک طولانی عرصہ ہو گیا، اور جتنے بھی ظالم طاقتیں ہیں وہ آج اس جنگ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب یہ حالات ہے کہ یمن نے ان کی شپ پہ قبضہ کیا، حقیقتوں کو کھول کے سامنے کر دیا۔ لوگ اس طرح کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ موجودہ سال یمن کے حق میں اور سعودیہ کے خلاف ایک بہت اہم فیصلہ لے کے آنے والا ہے، کیونکہ جس اعتبار سے یمنی فوج ترقی کر رہی ہے اور اس کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں، اس اعتبار سے بہت عنقریب وہ جو ظاہری اور اعلان کے اعتبار سے جیت ہے وہ بھی سامنے آنے والی ہے۔ در واقع حقیقی جیت تو ہو چکی ہے کہ جس کو یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں سعودیہ وغیرہ، یعنی یمن کی جیت کو۔ آخر میں ایک بہت بڑی ناانصافی ہے جو بہت سارے جو راستے ہیں ان کو کلیئر کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سعودیہ کے اسرائیل سے بہت اچھے روابط ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اس پہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو سعودیہ میں ہیں اور وہ اس پہ مخالفت کر رہے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ سعودی حکومت ایسے افراد کو جیل میں ڈال رہی ہے۔ اس پہ پوری تفصیل تھی کہ اب تک کچھ گزرے ہوئے سال میں کس کس مدعے پہ اور کس کس معاملات کو لے کے کتنے افراد کو کیسے کیسے جیل میں ڈالا ہے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے، لہٰذا ہم اس تفصیل کو نہیں پیش کریں گے۔
لیکن یہ اس حق بیانی کے مقابلے میں کوئی جواب نہ دینا اور طاقت کا استعمال کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سعودی حکومت کے پاس کوئی منطقی اور صحیح جواب نہیں ہے، یعنی وہ اپنی شکست کو قبول کرتی ہے ایک، دوسرے اس کا یہودیوں سے، زائونزم سے اتنا گہرا رابطہ ہے، رشتہ ہے کہ اس مسئلے میں وہ اپنی عوام کے اوپر بھی ظلم کریں گے لیکن اس رشتے کو نہیں توڑ سکتے۔ اب چاہے اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ وہ زائونزم کے غلام ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ایسا کوئی کام وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو اسلام کے ساتھ یا اسلام کی حمایت میں۔ اس کو غور و فکر سے دیکھیں تو بہت سارے نتائج انشاءاللہ اس کے سامنے ہیں۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔